اللہ 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 کا عمل نام وزن کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہیں، اس لیے ومن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا نامہ میں جھک جائے گا وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا، وہاں برابری نہیں ہوگی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاملہ اگر بڑھ گیا، نیکی بڑھ گئی تو بھی اللہ بخش دیں گے، اتنے کریم ہمارے اللہ ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے تابعی ہیں غالباً، فرماتے ہیں کہ میں رات کی تاریکی اندھیرے میں طواف کرنے کے لیے گیا کعبہ شریف کا، تب اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی، لائٹ روشنی کا زمانہ نہیں تھا وہ۔ فرماتے ہیں میں ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، وہ طواف کر رہے ہیں، مناجات پڑھ رہے ہیں، یا میں یجیب دعاء المضطر فی ظلمی یا کاشف الضر بلوى مع السقم اللہ مفتح حول البیت وانتبہ وانت یا حی یا قیم لم تنمی۔ کہنے لگے یہاں تک نے کہا جود کا عدو فی صفن مجدود العاصین بالکرمی، اللہ اگر آپ کمزوروں پر رحم کم نہیں فرمائیں، گنہگاروں پر رحم کون کرے گا، کل کون کرے گا؟ کل یہ کہتے گر پڑے، پھر اٹھے، پھر انہوں نے طواف شروع کیا اور مناجات پڑھتے پڑھتے جب یہاں تک پہنچے ہیں ترقنی بالنار یا غایت المنی فن رے فیان مخافتی، اے ہمارے امیدوں کو مل جاؤ ماوا، کیا ہم کو دوزخ میں آپ جلائیں گے؟ تو ہماری امیدیں آرزویں جو آپ تھے وہ کہاں جائیں گی؟ کہ گر پڑے۔ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو دیکھ فکر ہوئی کون نوجوان ہے، رات کا اندھیرا ہے، دنیا سو رہی ہے اور طواف کرتے ہیں، روتے ہیں، اب گر پڑے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے جب دیکھا تو حسین، حضرت علی حسین ابن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے، حضرت فاطمہ زہرا کے پوتے، حسین حضرت حسین کے صاحب دادے، کہنے لگے میں نے ان کا سر مبارک اپنے ران پر رکھا، میں بھی رونے لگا۔ کہا جب میرے آنسو قطرے ان کے چہرے پر پڑے ہیں، انہوں نے کون ہے میرے درمیان حائل ہو گیا ہے؟ کہتے میں نے کہا آپ غلام اسماعیل ہیں، آپ اہل بیت ہیں، اللہ فرماتے وطہرکم تطہیرا، ہم اہل بیت کو پاک کر دیں گے، آپ کو رونا دھونا اتنا؟ ان کی عبادت عالم میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے 100 گھرانے ان کی امداد پر پلتے تھے، رات کی تاریکی میں تب کیا پہنچا دیا کرتے تھے، ہولی ایسے اس طرح دیتے لیتے ہیں، لینے والے خبر نہیں کون دے رہا، دھیری رات میں جب ان کا انتقال ہوا اور امداد بند ہو گئی تب معلوم ہوا کہ وہ مدد کرنے والے وہ تھے۔ انہوں نے 55 حج کیے تھے، اللہ کتنا عمل ان کے پاس رہا ہوگا، یعنی خدمت کا، عبادت کا، طاعت کا، لیکن فرمانے لگے اس میں تم سمجھے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے مطیع فرما بردار بندوں کے لیے بنایا ہے۔ وہ قریش کا، وہ حبشے کا غلام ہی کون ہو، اگر اعمال صحیح ہیں، جنتی عمل کی ہے، اللہ جنتی بندہ بن کر رہے گا۔ اور جہنم کو اپنے نافرمانوں گنہگاروں کے لیے بنایا، وہ قریش کا آزادی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد آیت پڑھی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا نسب خاندان نہیں وہاں دیکھا جائے گا، وَانشَقَّتِ الْمَوَازِينُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس کا نام عمل جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ شانوں کے ہاں جو ہے معاملہ عمل دیکھا جائے گا، نسب نہیں دیکھا جائے گا، وہ ذات نہیں بلکہ صفات دیکھی جائے گی۔ اور دوسری بات دیکھو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ والے کر کے ڈرتے تھے، مطمئن نہیں ہوتے تھے، ہم نے اتنا عمل کیا ہے، اتنا روزہ رکھا کہ نماز پڑھا، سب بیداری کیا ہے، آدمی کرتا رہے، ڈرتا رہے، فکر مند رہے تو ترقی ہوتی ہے۔ سکندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلا دیجیے، تو درود شریف کے بعد بعد اخیراً دعا پڑھی جاتی ہے
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، وہ نماز پڑھا ہے صدیق اکبر سارے مخلوق میں انبیاء کرام کے بعد ان کا سب سے بڑا مرتبہ ہے انبیاء کرام کے بعد۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، نماز پڑھا کہ اللہ ہم نے اپنی جان ظلم کیا ہے، ان میں حق نہیں ادا کیا، جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی، عبادت کرنی چاہیے تھی، اللہ ہم نے حق نہیں ادا کیا ظلما کثیرا، اللہ فاغفر، ہم کو معاف فرما دیے، اور یغفر الذنوب الا انت، آپ کے کوئی معاف کرنے والا نہیں، آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، فاغفر لی، اللہ ہم کو معاف فرما دیے، اور اور اے اللہ ہم کو انعام بھی دے دیجیے، آپ تو کریم ہیں، ہم کو انعام بھی دے دیجیے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بڑے کرتا رہے، ڈرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، کمی کوتاہی ہوئی توبہ استغفار کر لے۔ آقا مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرماتے تھے اللہ اکبر، اللہ ہماری عبادت سے بڑے ہیں، ہم نے عبادت کیا، کوئی فخر غرور بہت کام نہیں کیا، ایسے کرنا چاہیے تھا، اللہ ہماری عبادت سے بڑے ہیں۔ 3 بار فرماتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو طاعت، عبادات، نیک اعمال کرنے کے بعد اگر فکر پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے، خوف پیدا ہو جائے کہ ہم سے حق نہیں ادا ہوا، کمی کوتاہی ہوئی ہے، یہ ابدیت ہے۔ اگر آدمی طاعت، عبادات، نیک اعمال کرنے کے بعد فخر غرور آ جائے، گھمنڈ آ جائے، یہ خطرے کی بات ہے۔ اللہ